گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری اس خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ حضرت سید علی عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شخصیت، آپ کی تصانیف کے تعلق سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات کم و بیش 400 ہجری سن 400 ہجری کی ہے کہ جب حضرت سید علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ دور جوانی میں ہی، شباب کے دور میں ہی لاہور تشریف لے آتے ہیں، اور پھر دیگر جو اسفار آپ نے کیے، جو ٹریولنگ کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے مرکز اپنا لاہور کو ہی بنایا۔ لاہور اس وقت دریائے راوی کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور اس کی حیثیت تاریخی رہی ہے، اور یہ برسوں سے آباد رہا ہے، اور تقریباً پھر اس کے بعد جتنی حکومتیں بھی آتی رہیں ان کے بھی لاہور کم و بیش ان کے مراکز میں رہا، اور ایک تاریخی حیثیت۔ اب لاہور کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا شہر بن گیا ہے، لیکن حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے عقیدت مند موجود ہیں۔ 400 سال، سن 400 ہجری سے اب کم و بیش 1000 سال کا عرصہ ہو گیا، اور وہ شخصیت آج بھی دلوں میں اسی طرح سے حکمراں ہے، اسی طرح اس تخت پر براجمان ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ صبح و شام، دن رات، آپ 24 گھنٹے میں سے کسی بھی لمحے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کریں، وہاں پر آپ کو عقیدت مندوں کا تانتا لگا ہوا نظر آئے گا۔ کیا وجوہات ہیں کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی کشش رکھتی ہے عوام الناس کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، کہ لوگ وہاں جاتے ہیں؟ آپ کی تحریر کشف المحجوب کو اتنی اہمیت تصوف کے تعلق سے کیوں حاصل ہوئی ہے؟ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اکابرین شخصیات، اکابر شخصیات حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا احترام بھی کرتی ہیں، اور آپ کے مزار اقدس پر حاضری کے بھی ثبوت، ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ کی حاضریاں ہوئی ہیں اس دربار میں۔ بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری، مداوائے غم عصیان علی عثمان حجویری، فسردہ حال کا پرساں علی عثمان حجویری، دل پر درد کا درماں علی عثمان حجویری ہے، گنج بخش اور داتا علی عثمان حجویری۔ داتا صاحب کیوں کہا جاتا ہے آپ کی شخصیت کو، کہ جب یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے تو پھر داتا صاحب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے آج کے اس پروگرام کے مہمانوں سے لینے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ایک اور ممتاز، مستند، جید عالم دین، متعدد کتب کے آپ مصنف بھی ہیں، بہت خوبصورت انداز گفتگو رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ داتا صاحب کیوں کہا جاتا ہے جی؟ آغاز ہی یہیں سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں لفظ داتا تو اللہ کے لیے ہے۔ میں سب سے پہلے قبلہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے اپنے مقدمے میں اور تمہیدی گفتگو میں بھی ذکر فرمایا کہ لفظ داتا اللہ کے لیے ہے، تو اس سے پہلے ہم علم الکلام کے اس قاعدے کی طرف چلیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ اسماء اور وہ القاب جس سے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اس کے اختصاص کی وجہ کیا ہے اور اس کے اختصاص کا ماخذ کیا ہے۔
کن چیزوں سے ہم اس سے رہنمائی لے کر کوئی لقب اللہ رب العالمین کی طرف تفویض کریں گے، تو اس کے لیے علم العقائد کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ وہ کلمات، وہ اسماء اور وہ صفات جو اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کے تعارف کے لیے اور اپنی کسی صفت کے تعارف کے لیے کسی چیز کو علم کے طور پر، نام کے طور پر ذکر کیا ہو، اس اعتبار سے وہ نام بلا کسی اختلاف اور بلا کسی کم و بیش وہ اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کیا جائے گا۔ یا پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کے ساتھ اور جن القابات کے ساتھ، جن اسماء مقدسہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو تعارفی طور پر ذکر کیے یا ندائی طور پر ذکر کیے یا مناجات میں ذکر کیے یا یوں یاد کرتے ہوئے ذکر کیا، وہ ایک ماخذ بنے گا اللہ رب العالمین کے اسماء میں اور اللہ رب العالمین کو یاد اور پکارنے کے طریقے میں۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے علم اللغت، اور لغت نے اس اعتبار سے کہ وہ علماء کے درمیان اور خواص کے درمیان ایسا لفظ جو اللہ رب العالمین کے لیے بطور علم اور اسم کے اعتبار سے اختصاص رکھ گیا ہو، تو قرآن و سنت اللہ رب العالمین نے جو استعمال فرمایا، سید عالم نے جو استعمال فرمایا، اور علم اللغت کے اندر جو معنی اختصاص رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید میں وہ اللہ بھی ہے، ملک القدوس، یہ پورا جو ہے سورہ حشر کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے عز و جل تبارک و تعالی قرآن میں بھی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سید عالم نے بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح پھر بحث ہوتی کہ خدا، کیا یہ لفظ اللہ رب العالمین کے بولا جائے گا؟ تو اس پر نہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے اور نہ ہی سرکار نے فرمایا، یہ تو فارسی کا لفظ ہے، لیکن علماء نے یہ کہا کہ علم اللغت کے اندر اس کو اختصاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے رکھ دیا گیا ہے، لہٰذا یہ غیر خدا پر نہیں بولا جاتا، یہ خاصہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس کے علاوہ قبلہ صاحب اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کسی لقب کو اللہ رب العالمین کی طرف خاص کرے، اور لفظ داتا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کو لغت میں رکھا گیا ہے، نہ دینے والا، نا داتا دینے میں والا۔ اسی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے تو ہم لفظ کے لغوی معنی کی طرف چلیں گے، اس کی ظاہری حیت کی طرف چلیں گے، جہاں اس کے رسم الخط کو ہم دیکھیں گے تو اس کے ظاہری اطلاق کو ہم دیکھیں گے، مفہوم اور مراد ایک الگ چیز ہے، لیکن جو لفظ بولا جا رہا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میاں بھی بولا جاتا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن علماء جائز نہیں رکھتے، اس لیے کہ جو مفہوم و میاں پیش کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا لفظ جو کئی معنوں میں مشترک ہو اور اس کے اشتراک کی بنا پر اگر کئی معنی اس کی عظمت اور کرامت کو بیان کرتے ہو اور ایک معنی بھی اس رتبے کے اعتبار سے استہزاء یا تحقیر کے طرف جاتا ہو، تو وہ لفظ اللہ کے لیے جائز نہیں، یعنی جس طرح اللہ میاں کہا جاتا ہے یہ نہ کہا جائے، یہ نہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں، جو یہ داتا ہے، یہ داتا نہ لغت میں اللہ رب العالمین کے علم یا اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، نہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، نہ قرآن نے ذکر کیا۔ ایک بات، داتا کا معنی جو ہے وہ سخی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے سخی کا لفظ بولنا یہ بھی منع کیا گیا، جواد کہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو داتا سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، تو یہ تو اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور بالفرض اگر یہ اللہ کا نام بھی ہوتا تو تب بھی بولنا اس تعویل کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ اور اس قید کے ساتھ بندوں کے لیے جائز ہے، جیسا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف الرحیم قرآن نے خود کہا، جی ہاں، حضرت شہید کہا، جی شہید کہا، حضرت یوسف علیہ السلام خود فرماتے انی حافظ علیم، ٹھیک ہے، اور مومن جو ہر مسلمان کو کہا جاتا ہے، اور یہ اسم جو اللہ رب العالمین کا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے۔ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ داتا صاحب کی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن حضرت ابو بکر کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں۔ واہ، حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن حضرت عمر کو ہم فاروق اعظم کہتے ہیں۔ واہ، سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ جود و سخا کس کا ہے؟ اللہ، لیکن حضرت عثمان کو ہم غنی کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا اور حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنا اور حضرت عثمان کو غنی کہنا جب یہ شائبہ شرک نہیں پیدا کرتا ان کے درجے میں معنی لیتے ہوئے، تو سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا اور سخاوت اور یہ کہ جو بندگان خدا جس مطلب کو بھی لے کر آتے ہیں باذن اللہ وہ ان کی دستگیری کر دیتے ہیں۔ جس طرح پانی پیاس بجھانے میں ایک سبب بن جاتا ہے، روٹی بھوک بجھانے میں ایک سبب بن جاتی ہے، بادل فیض دینے میں ایک سبب بن جاتا ہے، تاثیر خدا کی ہوتی ہے، یہ عالم اسباب ہے، اسباب میں اس کا ظہور ہوتا ہے، تو لہٰذا کہیں ظہور صدیق اکبر کا سیدنا ابو بکر میں ہو رہا ہے، کہیں فاروق اعظم کا حضرت عمر میں ہو رہا ہے، کہیں غنی کی صفت کا عثمان غنی میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کی نیابت میں چلتے آنے والے اس فیاضی اور اس جدت جو حضرت عثمان غنی میں نظر آتی ہے، اس کا ایک مظہر اور اس کی ایک جلوہ گاہ حضرت علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی سخاوت کے اعتبار سے ایک لقب ان کے لیے خاص ہو گیا، وہ داتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو سید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سات واسطوں سے آپ کا واسطہ حضرت امام حسن، یعنی حسنی سید ہوئے۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ ان سے قادری سلسلہ جو بہت بڑا سلسلہ ہے وہ آپ سے چلتا ہے، آپ کی شخصیت غوث اعظم، اور پھر سب احترام کرتے ہیں اور شہرت بھی بہت زیادہ، خواجہ غریب نواز کے سلسلہ چشت کے، اور پھر دیگر جتنے اولیاء آئے ہیں، لیکن داتا گنج بخش شخصیت ایسی شخصیت کہ جن کے نہ پیر کو کوئی جانتا ہے نہ مرید کو کوئی جانتا ہے، ایک ایسی ممتاز شہرت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور 1000 سال کا عرصہ ہو گیا، آج بھی دنیا بھر سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ بہت خوبصورت آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور ہمارے ناظرین کے لیے حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے فضائل و مناقب اور محامد و محاسن ان کے سامنے واضح ہوں، اور یہ ان کے محاسن ہی کا ایک حصہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے مرشد گرامی کا تعارف نہیں ہے، جی ہاں، اور خود ان کے سلسلے میں خلفاء کو کوئی نہیں خلفاء کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کی اپنی ذات اس قدر متعارف ہے، بہت منفرد اور ممتاز شہرت ہے۔ جب ممتاز شہرت ہے، ساری دنیا آپ کے عارفین میں ہے، جی ہاں، آپ ساری دنیا کے لیے معروف ہیں۔ لیکن یہ بات کہ بعض لوگوں کو سلسلہ نسب کا بھی نہیں پتہ، اور بعض لوگوں کو جو ہے آپ کے سلسلہ شجرہ طریقت کا بھی علم نہیں ہے، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ میں سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک، کیونکہ آپ 2 واسطوں سے حضرت خواجہ شبلی علیہ الرحمہ سے آپ کی نسبت ہے، اور حضرت خواجہ شبلی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ بہت اکابر اور معروف خلفاء میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کے سلسلہ نسب میں ایک مقام پر جہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت امام زید کے صاحبزادے، وہ اور حضور عبداللہ شاہ غازی بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دادا جان یہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، اچھا، تو اس اعتبار سے یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ اور میں عرض کروں آپ سے، یہاں کراچی میں کھارا در کے علاقے میں ایک سید مسکین شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، بالکل ہے، تو وہ بھی بعض نے کہا کہ تابعی بزرگوں میں ہیں اور بعض نے کہا کہ تبع تابعین میں ہیں، لیکن وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو حضور داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ رحمہ اگرچہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنے مرشد گرامی کے حکم پر لاہور تشریف لائے، لیکن آپ کے خاندان کے بیشتر افراد حسنی سادات یا کچھ حسینی سادات وہ اس بر صغیر میں پہلے قدم رکھ چکے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، تو سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مرشد گرامی ہیں حضرت خواجہ محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حکم پر آپ نے مختلف ممالک کا، مختلف شہروں کا سفر بھی کیا، اور یہ بات بھی بڑی نمایاں ہے آپ کی ذات میں کہ ایسے چند اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جیسے مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہیں، حضرت مخدوم محبوب یزدانی شاہ سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی طرح حضرت داتا صاحب کا بھی بہت سفر ہے۔ بعض جگہ آپ نے ایک ہی شہر میں 2-2 3-3 بار سفر کیے ہیں، اور یہ سارے اسفار میں آپ کی مختلف اولیاء کرام کی جماعتوں سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے، اور ان سے اکتساب فیض بھی کیا ہے۔ بعض جگہ ایسا بھی معلوم ہوا کہ محض نام نہاد صوفی بن گئے ہیں، اور نام نہاد بن کر کے اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اس طرح سے بھی۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی جو کہ حضرت خواجہ حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی باقاعدہ تربیت فرمائی، اگرچہ آپ کا تعلق جو ہے وہ افغانستان کے شہر غزنی سے ہے، کہ غزنی اور وہیں افغانستان میں ایک چھوٹا سا قصبہ جلاب، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، بعض اس کا تلفظ جلاب بھی کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ غزنوی اور جلابی بھی کہلاتے ہیں۔ اور حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا وقت آخر تھا جب خواجہ صاحب کی گویا ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور پھر سلطان مسعود کے زمانے میں آپ لاہور تشریف لے آئے تھے۔ تو خواجہ صاحب کا تو یہ ایک نسبی تعارف اور آپ کے
مرشد گرامی کے حوالے سے ایک تعارف میں نے عرض کیا. ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. داتا صاحب کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کر دی تھی سید صاحب نے، لیکن خود داتا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جو اولیاء ابرار ہوتے ہیں وہ اولیاء ابرار مخلوق میں رہتے ہیں تو ان کے صدقے سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان کے رہنے کی وجہ سے زمین سے سبزہ نکلتا ہے اور جو غذائی اجناس کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو جب یہ داتا صاحب نے فرمایا تو اس موقع پر آپ کے معتقدین اور متوسلین نے آپ کی زندگی ہی میں آپ کو اولیاء ابرار کے درجے میں رکھ کر آپ کو داتا کہنا شروع کر دیا. واہ 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 واہ. تو یعنی خود آپ نے جو تعریف بیان کی تھی اولیاء ابرار کی، جی ہاں، اسی ڈیفینیشن کی روشنی میں آپ کو داتا کہا گیا. واہ. میں چاہ رہا تھا کہ یہ تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور یہ ایک علمی بات بھی. میں جو شاہ صاحب سے سوال کر رہا تھا وہ، اور شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے کہ عوامی سطح پر اس چیز کو سمجھا جائے کہ کیوں لفظ داتا، اور بالکل کامل یعنی خالص عقیدہ توحید کو بیان کر دیا اور شرک کو دور کر دیا. کیا وجہ ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت احترام، بہت عقیدت کا تعلق. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تو کچھ ایام کے لیے معتکف بھی ہوئے آ کر. مجدد الف ثانی آپ کا ذکر بڑے اہتمام سے اور بڑی احترام اور عقیدت سے کرتے ہیں. دیگر اولیاء کرام حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ایک رہنما، ایک راہبر تصور کرتے ہوئے ایک اکابر اولیاء میں آپ کا ان کا شمار کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ جو قبلہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمائی، جو آپ کا سلسلہ طریقت ہے، سلسلہ جنیدیہ، اور اس میں باریک اشارہ بھی فرمایا کہ فسادی قسم کے اور نام نہاد قسم کے جو جعلی لوگ جنہوں نے لبادہ، لباس اور مکان اس صورت کے تار دہار دیا تھا جو اہل حق کا ہوا کرتا تھا، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں قابوں کا نشیمن. جی ہاں. تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و سیادت اس اعتبار سے کہ اس پر آشوب دور میں کہ جہاں پر دیکھیے نا کہ جب علم عقائد اور علم اعمال پر شب خون مارا جا رہا تھا تو علم تصوف نے اس کو سہارا دیا ہے، اور علم تصوف کو اگر بگاڑا جائے تو پھر سارا ختم ہو جائے گا، سارا شیرازہ بکھر جائے گا. تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ صاحب انہوں نے علم تصوف کو تحفظ بخشا. ٹھیک. اور اپنی کتاب آپ دیکھ لیجیے کشف المحجوب، پورا علم کا باب باندھا. اور آپ کے معاصرین کے اندر امام ابو القاسم، امام الصوفیہ، امام ابو القاسم القشیری، جن کو صاحب رسالہ قشیریہ کہا جاتا ہے، اب تو اس کے تراجم بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں. اور داتا صاحب کو اگر کشف المحجوب شریف پڑھنے کا ہمیں یہ شرف حاصل ہوا اور رسائل قشیریہ کو بھی دیکھنے کا، تو صاحب اگر آپ دونوں کو سامنے رکھیں گے تو یوں آپ کو لگے گا کہ رسائل قشیریہ کشف المحجوب شریف کا ماخذ ہے. واہ واہ. اور میں یہ کہتا ہوں بڑے برملا انداز میں کہ کشف المحجوب شریف میں تقریباً ابحاث جو ہیں، جو دقیق مقامات پر کی ہے، وہ رسائل قشیریہ سے آپ نے اخذ کیا ہے. یعنی باقاعدہ وہ فیض جو منتشر تھا کتابوں کے اندر، وہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کشف المحجوب شریف، جو آگے چل کر بات ہوگی ان کتاب کی انفرادیت پر، تو کشف المحجوب شریف کے اندر سلاسل کے تمام چیزوں کو محفوظ کیا گیا. اور علم سلوک کی وہ تعریف جس کو مجدد صاحب نے پھر اپنے مکتوبات میں ذکر کیا کہ شریعت را سے جز است، کہ شریعت کے 3 حصے ہیں. فرمایا 3 حصے تعارف کے حوالے سے، فرمایا علم، عمل اور احسان. علم ہے، عمل ہے اور احسان ہے. ان میں سے ایک بھی چھوڑ گیا تو کوئی چیز متحقق نہیں ہوگی، شریعت قائم ہی نہیں ہوگی. فرمایا شریعت پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علم حاصل کرنا؟ فرمایا نہیں. کہا اس پر پھر عمل کر لینا؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا احسان. تو کہا ان 3 مجموعے کا نام شریعت ہے. واہ واہ. علم جو حاصل کیا آپ نے، ٹھیک ہے جناب، اس میں آپ چلے گئے علم العقائد وغیرہ کی طرف. اب عمل کی طرف آ گئے تو یہ احکام کی طرف. علم الاحسان جو تھا وہ تمام علم کا بیج، اصل اور بنیاد تھی اور اساس تھی. وہ احسان کیا تھا؟ علم کس کے لیے حاصل کیا؟ واہ 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 واہ. عمل کس کے لیے کیا؟ کیا؟ تو وہ جسم سے روح کی طرف اترنا، زبان سے دل کی طرف اترنا. اور اسی بات کو علامہ عینی علیہ رحمہ نے عمدۃ القاری کے اندر ایمان کی تعریف میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، انہی ابحاث کے اندر کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا کہ ایمان کیا ہے. فرمایا ایمان اور عمل کیا ہے. یا پھر پوچھا ایمان اور اسلام کیا ہے. فرمایا یہ یوں سمجھ لو کہ اسلام پر عقیدے کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور اسلام پر جناب عمل کا بھی اطلاق ہوتا ہے. یا یوں سمجھ لو کہ اسلام وہ ہے جو انسان کے ظاہر پر بستا ہے، واہ. اور ایمان وہ ہے جو انسان کے باطن میں بستا ہے. کیا بات. پھر فرمایا یہ ان کے رہنے کی جگہ مختلف ہے لیکن ان کا سنگم آپس میں ہے، ان کا تعلق آپس میں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ایمان دل میں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا جب ظاہر پر عمل ہوگا. واہ واہ واہ. اور ظاہر پر جو عمل ہے وہ درست ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کا تعلق ایمان سے ہوگا. کیا بات. تو فرمایا ایمان باطن سے چل کر ظاہر پر کھلتا ہے.
اور اسلام جو ہے وہ ظاہر سے کھل کر باطن پر ختم ہوتا ہے. کیا بات. تو اس چیز کے سنگم کا نام ہے تصوف، اور یہ فکر صوفیہ پیدا کرتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حساس موضوع پر شب و روز لگا کر اس کتاب موضوع کو تیار کیا، اور برملا ان نام نہاد صوفیوں کا رد کیا، اور اس رخ کو آپ نے قائم کیا جو آپ کی کتاب شریف ہے کہ پہلے عقیدہ ہے ٹھیک، اور اس کے بعد عمل ہے. اور عقیدے اور عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں مراقبے کی کیفیت ہے، احسان کی کیفیت ہے. اور وہ حضور کی حدیث جبرائیل کہ نماز یوں پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو مراقبے کی ایک کیفیت جو اخلاص پیدا کرتی ہے، جو آپ کی محنت کا ثمر آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہے کہ جناب آپ کس کے لیے یہ فعل کر رہے ہیں. تو داتا گنج بخش علی حجویری کی قیادت و سیادت بئی معنی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو حضرت صحابہ کو پہنچی، صحابہ سے اہل بیت کو پہنچی، تو اس دور کے اندر آپ کی اس کتاب نے اس کو محفوظ کیا. تو اس سرمایہ کو محفوظ کرنے پر ہر ولی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. کیا بات. ایک کہتا ہے جی کیا تم نے داتا صاحب لگا رکھی ہے، کیا مطلب اللہ سے مانگو. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی نہیں ملتا. تو کسی عاشق نے کہا تمہیں پیاس نہیں لگی تو تمہیں پانی کی فکر ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی جب دھرتی پر موجود کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کے تاکید فرماتا ہے. گنج بخش اور داتا علی عثمان حجویری، ہے گنج بخش اور داتا علی عثمان حجویری. یہ تو اس دور کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہر دور کا یہ مسئلہ رہا ہے، جس کو داتا صاحب جس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو تصوف کو سب کچھ مان کر، یقیناً ہم بھی اس کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور تصوف کو شریعت سے بالا تر سمجھ کر، ایک صوفی کو شریعت سے بالا تر سمجھتے ہوئے. اور دوسرا طبقہ ہے کہ جو کلیتاً اس کا بالکل مطلقاً انکار کر رہا ہے کہ تصوف کی کوئی جگہ نہیں ہے شریعت میں، صوفی کچھ نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ایک گیپ ہے، اس کو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی درمیانی راہ نکالی جائے؟ یہ تو اس دور کا بھی مسئلہ ہے. جی ہاں بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ سطحی نظر سے دین اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے بعد وہ، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا عالم اور غیر عالم میں فرق ہوتا ہے، اور ہم اپنے سماجی رجحانات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ فرق بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے. تو یہ جو ایک، میں اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایمان کے تو درجات ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے روحانیت کے بھی درجات ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک شخص جو ہے وہ محض رسمی طور پر فرض کو ادا کرتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ جو بات احسان کی سید صاحب نے، تو اس احسان کے مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قیام و قعود کر رہا ہے، رکوع و سجود کر رہا ہے، پھر اس کا صلہ اسے ادائے فرض اور کثرت نوافل کے بعد یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ اے بندے، ایک تو وہ ہاتھ اور پیر اور تیرے اعضاء و جوارح جو ہم نے پیدائشی طور پر تجھے دیے ہیں، اور جب تو نے اس کو یعنی آنکھ دی تھی دیکھنے کے لیے، جو چاہے دیکھو، لیکن تو نے جب اسے سنت مطہرہ کے مطابق کہ یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، تو جب میرے محبوب علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیا تو اے بندے اب ہم نے تجھے وہ آنکھ دے دی جو کہ مشرق و مغرب کو بھی دیکھتی ہے، قریب و بعید کو بھی دیکھتی ہے، اور قریب و بعید تیرا تصرف ہو گیا ہے. تو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، اور اس کی دوسری جلد کے صفحہ 963 پر موجود ہے، جی ہاں کتاب الرقاق میں، کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اپنے بندے کے کان ہو جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، پھر وہ کوئی سوال کرے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. تو اب یہ طویل حدیث قدسی کا مضمون میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں آپ بات جاری رکھیں، لیکن میں اس چیز کو سمجھنا، یہ صرف کیا حال کی بات ہے، قال کی نہیں ہے، اس کو یوں کہا جائے اور خاموشی، ناظرین اس کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں ہے نا، تو میں اسے محسوس بھی کر رہا ہوں اور دکھا، ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کا یقین انہیں ہو رہا ہے کہ ہاں میرے ہاتھ میں موبائل ہے. جس کے ساتھ یہ بیتے، کیا صرف وہی سمجھ پائے گا؟ اسے عام ناظر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تھیوریٹیکلی کیسے سمجھایا جائے گا کہ یہ چیز اس طرح سے ہونی ہے؟ اور یہ بہرحال ایک بہت بڑی حقیقت ہے
کہ شریعت کو فالو کرتے ہوئے وہ تصوف نہ اس کا کلیتاً مطلقاً انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اسے شریعت سے بالاتر سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میں اسی تھیوری کی طرف آ رہا تھا جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ تھیوریٹیکل اس کو ہم یوں ہی سمجھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت دے کر اور اپنی بعض قدرتوں کا اور اپنی بعض صفات کا مظہر بنا دیا اپنے ہی بندوں کو، تو وہ بندے جو ہیں کہ دیکھیے جن کی کفالت میں پہلے تو صرف اپنے اہل خانہ تھے، ٹھیک ہے، اب جب وہ اللہ کے محبوب بندے ہو گئے تو اب ان کی کفالت کا دائرہ بڑھ گیا۔ ٹھیک، عوام الناس جو ان سے جڑے وہ بھی آگئے، وہ بھی آگئے، متوسلین آگئے، معتقدین آگئے۔ تو اب جب کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب ہوئے نا، تو رب العالمین کے محبوب ہونے کی وجہ سے عالم میں اللہ کے بندے جہاں جہاں موجود ہیں، جن جن کی جو حاجت ہے، جو اپنا سوال لا سکتے ہیں، جو قلب کے اضطراب کو لے کر کے نکلتے ہیں کہ کہیں سے انہیں جو ہے وہ یعنی نفس مطمئنہ عطا ہو جائے، تو اس صورت میں یہ نکلنے والی مخلوق جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے آستانوں اور خانقاہوں کا رخ کرتی ہے تو پھر وہی بات آ رہی ہے کہ تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی کہ وہ نکلے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر یہ اضطراب، یہ بے چینی، ہمارے یہ سوالات، ہماری یہ حاجتیں اور ہم اتنے گناہگار، تو اب وہ گویا توبہ کے ارادے سے آ رہے ہیں، وہ اپنی تزکیہ نفس کے حوالے سے آ رہے ہیں، قلب کی صفائی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب اللہ والوں کے دربار پر آ رہے ہیں تو وہاں آنے کے بعد انہیں یہ سب کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا میں حوالہ دیتا ہوں صابری صاحب کہ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی وہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے ان قریب ان کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ودیت فرمائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ گوشہ نشین ہے تو اس کی محبت دوسرے کے دل میں کیسے آ جائے گی جبکہ وہ اسے جانتا بھی نہیں ہے؟ ٹھیک، تو جب تک تعارف نہ ہو تو کیسے ممکن ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دھرتی پر موجود کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کے تاکید فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں بندے سے محبت، ہاں پھر پہلے عرش اور پھر دوسرے عرش اور پھر وہ سمجھ لیجئے کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اچھا یہ محبت نزول کر رہی ہے لیکن بندے کے درجات صعود کر رہے ہیں، وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ مقبولیت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے، میں نے ان کا وہ حوالہ دیکھا تھا کسی کتاب میں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کو کہتا ہے میرا یہ بندہ کٹیا نشی ہے، میرا یہ بندہ پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھا ہے، میرا یہ بندہ جو ہے یہ دریا کے اس پار بیٹھا ہے، تم جاؤ اس کے راستے کی جو وادیاں ہیں بڑی سنخلاق ہیں، یہ دشت و جبل کو مخلوق کیسے کراس کرے گی، تو تم اس کی مقبولیت کے لیے یہ اہتمام کرو کہ شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یاقوتی نگاہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی زمردی نگاہیں، تو جب یہ نگاہیں جو ہیں ان کی روشنی ان راستوں پہ پڑتی ہے تو وہ راستے چمک جاتے ہیں، دمک جاتے ہیں، اور ان چمکتے اور دمکتے ہوئے راستوں پر یہ سفر کرنا مخلوق کا آسان ہو جاتا ہے اور مخلوق وہاں رجوع کرتی ہے۔ اب بات رہی آپ کے یعنی اس سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ ایسا سمجھنا کہ یہ شریعت سے بالاتر ہیں، تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ خود داتا صاحب نے یہ فرمایا کشف المحجوب میں کہ صوفی صرف وہ صوفی ہے اور ولی صرف وہ ولی ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور اس کے دوسرے ہاتھ میں سنت مطہرہ حضور علیہ السلام کا طریقہ اتباع نبوی، تو وہی صوفی ہے اور وہی ولی ہے۔ یعنی واضح طور پر یہ بتا دیا کہ شریعت جو ہے وہ تصوف سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، تصوف شریعت سے بالاتر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ مرفوع القلم ہو جاتے ہوں، مرفوع القلم ہونے کی روایت تو ایک الگ ہے کہ جو مجنو ہے وہ مرفوع القلم ہے، جو سویا ہوا ہے تو وہ مرفوع القلم ہے، جو نابالغ ہے تو وہ مرفوع القلم ہے، کہ اس پر شریعت کے احکامات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اولیاء کرام تو شریعت کے ہی ضابطوں کو سامنے رکھ کر اسی راستے پر جب چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیض حاصل ہوتا ہے، اور یہی فیض جو ہے ان کے ذریعے سے
پھر مخلوق میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں تو ایک تو تھوڑا سا اور اس کو مزید واضح کر کے مختصراً اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دوسرا، کشف المحجوب کو جو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہو گئی، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ یہ تصوف کا نصاب ہو گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، بے جا نہیں ہے کہ تصوف کا نصاب ہے یہ، کہ ہر صوفی کے لیے یہ ایک سلیبس کا درجہ رکھتی ہے یہ کتاب۔ دوسری بات، ایک جو صوفی ہو گیا مطلب یا اپنے طور پر ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نماز روزے سے آزاد ہو گیا ہوں اور میں بالا تر ہو گیا ہوں اس لیے کہ میں صوفی ہو گیا ہوں، ایک تو وہ شخص ہے۔ اور ایک کہتا ہے جی کیا تم نے داتا صاحب لگا رکھی ہے، کیا مطلب اللہ سے مانگو، یہ کون دینے والا ہے؟ مطلب ایک تو مزار کا، پھر ان کی شخصیت کا انکار کر دینا، کون داتا صاحب تھے، آئے معاذ اللہ گئے ختم ہو گئے۔ ایک تھوڑا سا یہ جو علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت علمی گفتگو اس پر فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ عوامی انداز سے لوگ کیسے اس کو سمجھ پائیں گے، ایک چیز اور کشف المحجوب۔ دیکھیے علامہ صاحب نے دوسرے سوال جو تھا اس کی طرف جو روشنی فرمائی، آپ نے پہلا سوال کیا تو میں دوسرے کی طرف ہی آتا ہوں، اور وہ اس اعتبار سے کہ شریعت جو ہے وہ طریقت کے مخالف نہیں، شریعت کے مخالف جو بھی چیز ہوگی وہ کفر ہوگی، ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ شریعت کتنا بڑا صوفی ہو چاہے جتنا بڑا صوفی، اس لیے کہ شریعت جو ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت پر عمل کا نام ہے، لیکن محض عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ اس طرح عمل کا نام ہے کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے طریقت کی آسان تعریف جو میں نے آپ کے سامنے اپنی احسان کے تعلق احسان سے کے طور پر کی تھی، اور اسی کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ من تفقہ ولم تصوف فقط تفسق، جو شریعت پڑھے اور صوفی نہ بنے۔ صوفی نہ بننے سے مراد لباس نہیں، صوفی نہ بننے سے مراد کوئی خاص اہلیت نہیں، صوفی بننے سے مراد یہ ہے کہ جو فقہ پڑھے اور یہ نہ سمجھے کہ پڑھا کس کے لیے تھا، اور یہ نہ جانے کہ مجھے اجر کس سے لینا تھا، اور یہ نہ جانے کہ کس کے دربار میں مجھے اس کے بارے میں جو پڑھا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے، تو فرمایا فقط تفسق، وہ فاسق اور گناہگار ہوگا۔ من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق، جس نے فقہ پڑھا صوفی نہ بنا تو وہ فاسق ہوا، اور ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جو صوفی بننے کے پیچھے پڑ گیا اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کس طرح مانا جاتا ہے، واہ، اللہ کی رضا کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے ناراضگی کے تقاضے کیا ہیں، عبادت کو ادا کرنے کے تقاضے کیا ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، طہارت قلب کے مسائل کیا ہیں، تو فرمایا ومن تصوف ولم یتفقہ، جو صرف عمل کی راہ کی طرف آ گیا اور اس نصاب اور قانون کو چھوڑ دیا جو اللہ نے بتایا تھا، تو وہ تو جس نے صوفیت کو صرف چھوڑا تھا وہ تو گناہگار ہوا، اور یہ فرمایا فقط تزندق، یہ تو زندیق اور بے دین ہو جائے گا۔ فرمایا ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے شریعت کے علم اور شریعت پر عمل جو ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کا اجر دے گا، دونوں کو جمع کر لیا، فرمایا فقط تحقق، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ یہ ہے میانہ روی، یہ میانہ روی ہے۔ تو لہٰذا شریعت یعنی مثال کے طور پر یہ کہ جبرن کوئی کام کرنا یہ علم پر ہے، لیکن اس کی محبت میں کرنا یہ تصوف ہے۔ کیا بات، کیا بات، روح جب راغب ہو جائے یہ ہے۔ ایک ہے جس طرح صابری صاحب کہتے ہیں ہم کہ جناب، جس کو میں نے ایک دو پروگرام آپ کے ساتھ کیا تو وہاں پر بھی میں نے عرض کرنے کی جسارت کی تھی کہ جس طرح کہ ہم ڈاکٹر کی دوائی کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں کسی خاص مرض میں کہ بھائی اینٹی بائیوٹک ہے یا دوسری دوائیاں، اس کو 3 وقت کھانا ہے، تو ہم عبادت کی عادت پیدا کرتے ہیں، اور عبادت کی عادت نہیں پیدا کر پاتے بلکہ صرف اس کو تکرار تک رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک معالج کے کہنے پر ایک شخص اگر دوائی کھاتا ہے تو وہ صبح شام 1 منٹ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو عادت ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ کورس ختم ہوتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میری عادت نہیں تھی، یہ تکرار تھی۔ عادت تو وہ کہتی ہے جس کے لیے جی چاہے، جس کے پیچھے تحریک ہو، جس عمل کے پیچھے تحریک ہو وہ عادت ہے۔ تو لہٰذا وہ نماز جس کے پیچھے تحریک اللہ کی یاد کی نہ ہو وہ رسم ہے، اور وہ نماز جس کے پیچھے تحریک اللہ کی یاد کی ہو وہ عبادت ہے۔ الغرض یہ جو تحریک پیدا ہوتی ہے نا یہ تصوف پیدا کرتا ہے، اور اسی کو علم تصوف کہتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل جو ہے وہ اصل شریعت ہے، اس تحرک کا نام تحرک کا نام شریعت، وہ جو ہے تصوف ہے، اور وہی حدیث احسان کے اندر جو رسول اللہ نے ذکر فرمایا۔ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ تحرک جو ہے کوئی شیخ طریقت ہی جو ہے یہ تو بٹن آن کیا جائے گا تو کرنٹ آئے گا نا، حرکت اس کے بغیر کہاں ہے؟ بالکل اسی کے بارے میں جو قرآن نے بھی کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور پھر اس میں نکھرنے کے لیے سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ایک بات جس سے صحابہ کرام پہلے یوں ہوتا تھا، بیعت و طریقت ہمارے یہاں تو اب 10 بدس ہوتی ہے، پہلے صحبت بیعت ہوتی تھی کہ جا کر مجلس میں بیٹھ گئے صحبت، اور صحبت مؤثر ہوتی ہے، حضور کی حدیث ہے۔
تو لہٰذا پیروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ ہم نے کہا رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحبت اثر رکھتی ہے. عطر فروش کے پاس بیٹھو گے وہ عطر نہ بھی لگا تو خوشبو پالو گے. واہ لوہار کے پاس بیٹھو گے وہ اگر چنگاری تمہارے کپڑوں میں نہ بھی لگے تو بدبو تو تم تک پہنچ جائے گی. تو صحبت جو ہے وہ مؤثر ہے. اور اس پر مجھے مشکات شریف کی حدیث یاد آتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آخری وصیت اپنی امت کو کیا کہتا ہے؟ فرمایا نیکوں کو پکڑنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا. ہائے ہائے اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ امت گمراہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ فرمایا بری صحبت سے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو یہ صحبت جو ہے اصل میں یہ طریقت ہے. صحبت جو ہے یہ اصل میں یہی بیعت ہے. تو یہ اولیاء کاملین کے ساتھ تمسک. صحبت بھی کئی معنوں میں، ایک ان کی تعلیم کے اعتبار سے، ایک براہ راست ان کے حضور حاضر ہونا ہے. تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کشف المحجوب شریف، یہ تمام تصوف کی کتابوں میں انفرادیت بئی معنی رکھتی ہے کہ مختصر ہے اور اس کے تقاضے کے اوپر ہے. اس میں جناب یوں سمجھ لیں کہ طوالت نہیں، ایک شخص بڑے آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے. محبوب اولیاء حضور سیدنا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور آپ جو دہلی کے سب سے بڑے مفتی اور شیخ الحدیث بھی ہیں، واہ اور صوفی کوئی جاہل گزرا ہی نہیں ہے. اور صوفیہ جتنے گزرے ہیں یقیناً وہ اپنے قبلہ بابا فرید علیہ رحمہ کو دیکھیے شیخ الحدیث ہیں، بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو دیکھیں اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ ہیں. حضور غوث اعظم کو، سرکار غوث اعظم کو دیکھیے کہ آپ کا آستانہ آپ کا مدرسہ ہے، واہ اور صبح سے لے کر شام تک حدیث رسول پڑھانا ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشف المحجوب شریف جو ہے وہ ان تمام تر مطول باتوں کا یہ خلاصہ ہے اور مختصر ہے. اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے چاہے عمل کی بات کی ہے یا عقیدے کی بات کی ہے یا نفس کی شرارتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو استدلال کا وہ ماخذ رکھا ہے جو اصول شرع ہے. پہلے قرآن کی آیت لائی ہے، واہ واہ، پھر اس کے بعد حدیث لائی ہے. اور قرآن و حدیث سے اگر استدلال وہاں پر واضح نہیں ہو رہا تو پھر وہی حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو لیے نسائی شریف کی اور اجتہاد کی اس راہ پر چلیں. پھر آپ نے اپنے سے پہلے جو اولیاء گزرے ہیں ان کے حالات کو کوڈ کیا ہے اور اس کے تحت اس مسئلے کو کھول کر سامنے رکھا. علم العقائد کو آپ دیکھیے کہ جس ترتیب کے ساتھ آپ نے شیخین کے شجرے کو بیان کیا، حضرت امام علی مقام، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا آستانہ مبارک ایک مکمل انسٹیٹیوٹ تھا. جس قسم کا شخص آ کر سوال کرتا، مثال کے طور پر آ کر پوچھنے لگا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا سیدنا صدیق اکبر. کیا بات. فرمایا پھر کون؟ کا فاروق اعظم. کا پھر کون؟ کا عثمان غنی. کا پھر کون؟ کا مولا کائنات. فرمایا اہل بیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فرمایا ان کی محبت فرائض ایمان میں سے. فرمایا یزید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ تو بڑا بدبخت تھا کہ اس نے تو وہ کام اہل بیت کے ساتھ کیا جو کسی نے نہ کیا. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے چھپایا نہیں. آج کیا ہے کہ جی بندہ جو میرے سامنے آ رہا ہے اس کا نظریہ اور ہے، اور یہ کہ بدزن ہو کر بھاگ گیا تو جو مجھے ملنا ہے وہ ملے گا نہیں، تو اس میں ڈھل کر بات کرتے ہیں. تو اس کے دل صاف کرنے کی بجائے اس کا جیب صاف کرتے ہیں. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ جو قرآن و سنت اور جو اسلاف کی تعلیم تھی اور صراط الذین انعمت علیہم کے مسافران حق کی جو تعلیم تھی اس کو مقدم رکھا. اس لیے لوگ اس وقت تھوڑے جمع ہوئے لیکن تشہیر اتنی ہوئی کہ صبح قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا. کیا بات، کیا اس میں با مسمہ ہے کتاب بے شک کشف المحجوب، کہہ سکتے ہیں اسے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. سید صاحب کی بات میں ایک میں اضافہ کرتے ہوئے کہ یہ بھی جب سوال کیا کہ تقلید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو یہ فرمایا کہ میں مقلد ہوں اور مقلد حنفی ہوں. واہ. اور پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل باقاعدہ بیان فرماتے تھے. لقب دیکھیں امام امامان، اماموں کے امام. کیا بات. یہ بڑے ادب کے ساتھ نام لیا اور مجتہد اعظم کے فضائل میں یہ بات بھی بیان کی کہ میں وہاں موجود تھا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر تھا، تو وہاں میں سو گیا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں مکۃ المکرمہ میں ہوں اور باب بنی شیبہ سے دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور ایک ضعیف شخص کو گود میں لیا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ قدم بوسی کی اور یہ سوال کیا تو سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں، یہ ابو حنیفہ ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ تعین کر لیا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہادی برحق ہیں اسی طریقے سے ہمارے امام ہادی ہیں اور وہ اجتہاد کی راہ پر جب چلے ہیں تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خطا سے محفوظ فرمایا. واہ، بہت خوب، بہت خوب. آج بہت لطف آیا جس طرح کی گفتگو ہوئی اور بہت سارے ابہامات جو ہیں وہ کلیئر ہوئے. میں ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں. بالکل ارشاد. مجھے یاد آیا ڈاکٹر اشپری نگر نے اردو کے حوالے سے اور ایک کتاب لکھی تھی ہندوستان میں وائسرائے کے زمانے میں
تقسیم ہند سے قبل کی بات ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کو مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا تو وہ فارسی میں کشف المحجوب کو دیکھا۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ بات ایک غیر مسلم مفکر خود بیان کر رہا ہے، اور داتا صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر کسی کو کسی بھی پرآشوب دور میں قیامت تک کے لیے فرما دیا، اگر کسی کو کوئی پیر کامل نہ ملے، مرشد برحق نہ ملے، میری یہ کتاب کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا نا کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ اگر کسی کو مرشد نہ ملے، فرمایا اس کو تکرار کے ساتھ پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کا ولی نہیں ملتا، تو کسی عاشق نے کہا تمہیں پیاس نہیں لگی تو تمہیں پانی کی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں پیاس لگتی تو تم کنویں تک پہنچ جاتے۔ تو محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے، اور اسے مرشد برحق مل جائے گا۔ بہت شکریہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کا، علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج اس گفتگو میں جتنا لطف آیا ہے، جتنی علمی اور دلائل کے ساتھ اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں اور اپنے دوستوں کو دکھائیں۔ یہ پروگرام تصوف کے تعلق سے، پھر اس کے اصولوں کے تعلق سے، اور پھر وہ ابہامات جو دونوں طرف سے افراط اور تفرید کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، یہ بہت میانہ روی کے افکار ہیں۔ یہ جو گفتگو ہوئی ہے، یہ بالکل جو میانہ روی کا راستہ ہے، جو توازن کا راستہ ہے، اس تعلق سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو میں، آپ جانتے ہیں، میں ایک زمانے سے پروگرام کر رہا ہوں اور کبھی زندگی میں کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں یا دوستوں کو کہیں دیکھیں۔ آج میں اس گفتگو کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کو ریکارڈ کیجئے، اس پروگرام کو دیکھیے، آپ خود بھی دیکھیے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بہنوں بیٹیوں کو دکھائیے، اپنے دوستوں کو دکھائیے، اور وہ جو میانہ روی کی راہ ہے لوگوں کو وہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ کشف المحجوب نصاب ہے صوفیاء کا، اور جو کہا گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کامل آراں رہنما۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جہاں صرف لینے والے نہیں آتے، وہ بھی آتے ہیں کہ جنہیں لے کر آگے دینا ہوتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر جو طلب لے کر آتا ہے وہ پوری نہ ہو تو پھر داتا کسے کہیں۔ جو طلب لے کر آتا ہے اللہ رب العزت وہ عطا فرماتا ہے اسے۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا صدقہ ہے، اور ہم تو دیکھتے آئے ہیں جو روٹی مانگنے آتا ہے اسے روٹی ملتی ہے، جو رزق لینے کے لیے آتا ہے حضور داتا صاحب کے قدموں میں آ جائے تو اللہ رب العزت اسے غذا عطا کر دیتا ہے، جسمانی غذا، اور جو روحانی غذا لینے کے لیے آتا ہے رب تعالیٰ اسے داتا گنج بخش کا صدقہ روحانی غذا عطا کرتا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑھ کر بات طلب کی ہے، جو رب مانگنے آتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنی ذات کا عرفان عطا کر دیتا ہے۔ بات تو طلب کی ہے، کون کیا لینے آ رہا ہے، کیا چیز لینے آ رہا ہے، کیا پیمانہ ہے اس کے پاس، کتنا ظرف طلب ہے اس کے پاس۔ اہم چیز یہ ہے کتنی پیاس ہے، بس اتنا ہی ملا کرتا ہے جتنی طلب ہے، جیسی طلب ہے۔ دنیا کی طلب لے کر جاؤ گے تو دنیا ملے گی، دین کی طلب لے کر جاؤ تو دین ملے گا۔ کوئی اللہ کا طلبگار ہے، کوئی اللہ کو چاہنے والا ہے کہ کوئی ایسی کیفیت مجھے اس در سے مل جائے کہ وہ مجھے اپنا بنا لے، وہ میرا ہو جائے، کوئی ایسی طلب تو لے کر جائے، پھر اسے یہ ملتا ہے۔ اور شاہ صاحب نے چلتے ہوئے جو جملہ کہا ہے کہ پیاس کی بات ہے، آج یقیناً دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں یہ سوال کرنے والے بہت ملتے ہیں، یہ بات اور یہ شکوہ اور گلہ کرنے والے بہت ملتے ہیں کہ جی آپ تو دنیا گھومتے ہیں، ہمیں بتا دیجئے کہ کوئی سچا ولی نہیں ملتا ہے۔ طلب ہو تو خدا بھی مل جاتا ہے، بات طلب کی ہے۔ اللہ رب العزت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ تسلیم ہے گنج بخش اور داتا علی عثمان حجویری، میرے داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص
سارا پیر